کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. آپ کا اپنا ایمان ہونا چاہیے ذاتی, آپ کا اپنا عقیدہ ہونا چاہیے ذاتی, وہ انہیریٹنس میں ملا ہوا نہیں. ہر مسلمان تبھی مسلمان بنے گا جب ذاتی یقین اس کے اندر پیدا ہو جائے. تو یہ بلائنڈلی فالو کرنا سب سے بڑا ریزن ہے ڈیوائیڈڈ رہنے کا. دوسرا جو ریزن ہے وہ ہے انا. انسان کا ایگو بہت بڑے بیریئر ہے جو یونائٹ ہونے سے روکتا ہے. جب انسان اجتماعی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے انا کو اپنے پیروں تلے کچل دے, کیونکہ اجتماعیت میں رہنے میں بہت سی بات نفس کو شاک گزر سکتی ہے, بہت بار اپنی رائے کی قربانی دینی پڑ سکتی ہے, بہت بار ایسی چیزیں قبول کرنی پڑ سکتی ہے جو اپنے دماغ کو سیٹسفائی نہیں کر رہی ہے, بہت بار اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے اپنی رائے کو اپنی سوچ کو قربان کرنا پڑ سکتا ہے, بہت سی شاک چیزیں آ سکتی ہیں. تو اگر ہم اپنی انا کو بیچ میں نہ لائیں تو انشاءاللہ پھر سے متحد ہو جائیں گے. یہ انا ہمیں بہت نقصان پہنچاتی ہے. اصل میں اللہ پر ایمان لانا اپنی انا کی نفی ہے, اپنی ذات اور اپنی انا کی بالکل نفی ہے. ایمان تو پھر ہے ہی نہیں جب ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا, اللہ کے سپرد نہیں کیا تو مسلم نہیں ہوئے. تو ہمیں مسلمان بننا ہے, یعنی اپنی انا کو چھوڑ دینا ہے, سرنڈر کر دینا ہے, اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جانا ہے. اور اگر ہم انا کو نہیں چھوڑتے اور اجتماعیت میں داخل نہیں ہوتے تو ہمارے ایمان کی خیر نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, جو کہ درج ہے صحیح مسلم کتاب الامارہ ہمیں, کہ جو بھی شخص اجتماعیت سے اپنے کو باہر کرے اور جماعت المسلمین سے باہر کرے اور امیر کی اطاعت نہ کرے اور اسی حال میں مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی سی موت ہوئی, یعنی اس کے ایمان کی تو خیر نہیں. جو اجتماعی زندگی بسر نہ کرے وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے. اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی بات ہے. اسی انا کی وجہ سے ہی ہم کیا کرتے ہیں کہ انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں نا, انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں, کسی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں. اور ایک مسلمان کی قوت, صلاحیت اس کی قلم سے اور اس کی زبان سے اپنی طاقت کا مزہ چکھانے کے لیے دوسرے بھائی کو مزہ چکھانے میں استعمال ہونے لگتی ہے. ایسا ہو رہا ہے نا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو, ایک بھائی دوسرے بھائی کو اپنی طاقت کا مزہ چکھانا چاہ رہا ہے, جبکہ اس کا فرض منصبی جو تھا اس کے لیے اپنے سکلز کو اور اپنے ٹیلنٹس کو خرچ کرنے, اپنے وقت کو خرچ کرنے کے بجائے, اپنی دولت اور اپنی قلم کو اس میں خرچ کرنے کے بجائے اپنے بھائی کو مزہ چکھانے میں, اس کو زیر کرنے میں اس کو خرچ کر رہا ہے. یہ انا کی وجہ سے. تو انا کی وجہ سے ہم متحد نہیں ہیں. جیسے ہی انا کو نکال کر پھینکیں گے انشاءاللہ پھر متحد ہو جائیں گے. اور ایک وجہ ہے ہمارے غیر متحد ہونے کی, وہ ہے جاہ طلبی. جاہ طلبی, ہم وجاہت پسند ہوتے ہیں. ہر انسان کو کرسی پر بیٹھنا ہے, ہاں کرسی ایک ہی ہے, ہر انسان ان پر بیٹھنا چاہتا ہے, تو اختلافات شروع ہو جائیں گے. تو اگر خود کو کرسی پر بٹھانا مقصود ہو تو اختلافات اور تفرقہ پھیلے گا, لیکن اگر اسلام کو کرسی پر بیٹھانا مقصود ہو تو ہرگز ہم ڈیوائیڈڈ نہیں رہیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, وہ جب بھی 2 ہوتے تو ایک کو اپنا امیر بنا لیتے, دوسرے اس کے انڈر میں ہو جاتا. 3-5 ہوتے تو ایک امیر بن جاتا, باقی سب اس کے انڈر میں آ جاتے. ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں صحابہ کے دور میں. تو اس طرح جو جاہ طلبی ہے وہ غیر متحد کرتی ہے, اور جو اسلام طلبی ہے وہ متحد کرتی ہے. اور ایک چیز کی وجہ سے ہم ابھی تک ڈیوائیڈڈ ہیں, وہ ہے خوف اور محبت کی کمی. ہمیں اللہ تعالیٰ کا نہ وہ خوف ہے نہ وہ محبت ہے جو درکار ہے. ہم قرآن سنتے ہیں, ہم حدیث سنتے ہیں, ہماری محبت کا یہ عالم نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر ہو جائیں, اس کی ناراضگی سے ڈریں اور اس کی محبت میں اپنے اندر کی جو بھی انا پرستی ہے یا ذات برادری یا مسلکی اعتبار سے جو بھی ڈویژن ہے اس کو رب کے کہنے پر
چھوڑ دیں, سرنڈر ہو جائیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں. تو اللہ سے خوف اور محبت کی کمی ہے, جہنم کے خوف اور جنت کے شوق کی کمی ہے, جس کی وجہ سے ہم آج تک متحد نہیں ہو پا رہے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے کئی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈیوائیڈڈ ہیں, اور یہ ڈویژن جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہے, اور اتحاد بہت مفید شے ہے. اتحاد کی ضرورت اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہو جائے, اس کے لیے ہم کچھ مثالیں پیش کرنا چاہیں گے کہ اتحاد کتنی مفید چیز ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ سورج کی گرمی سے کاغذ جل گیا؟ نہیں سنا ہوگا. جبکہ سورج میں اتنی گرمی ہے, اتنی ہیٹ اور اتنا ٹیمپریچر ہے کہ پورا کا پورا کرۂ ارضی, پورا ارتھ اگر اس کے کانٹیکٹ میں آ جائے تو وہ ایسا جل کے بھسم ہو جائے گا جیسے تندور میں ایک تنکا ڈال دیا جائے. باوجود اس کے سورج ایک کاغذ اور فلیمیبل چیز کو بھی جلا دینے پر قادر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو سورج کی شعاعیں ہیں, اس کی جو سن ریز ہے, وہ کروڑوں مائلز میں بکھری ہوئی ہے. اس کے انتشار کی وجہ سے ان کی گرمی پوری نہیں, اتنی گرمی نہیں پیدا کر پاتی کہ کاغذ تک کو جلا سکے. آپ نے سولر سٹوو, سولر کوکر, سولر ہیٹر کا نام سنا ہوگا, ضرور سنا ہوگا نا. وہ کس فزیکل لا پہ ورک کرتے ہیں؟ یہ جو سولر کوکر, سولر ہیٹر یا سولر سٹوو ہے, وہ اس لا پہ ورک کرتے ہیں کہ جو سورج کی شعاعیں ہیں, سن ریز, ان کو متحد کر دیتے ہیں, اتنا قریب لا دیتے ہیں کہ اتنا ٹیمپریچر اس سے پیدا ہو جاتا ہے کہ کھانا پکنے لگے. اب دیکھیے وہی بکھری ہوئی شعاعوں کو مجتمع کر دینے کا رزلٹ کیا آیا کہ کھانا پکنے لگا. آپ نے برننگ گلاس کا بھی نام سنا ہوگا نا. برننگ گلاس کے کانٹیکٹ میں اگر فلیمیبل چیز آئے, کاغذ جیسی, تو وہ جل جاتی ہے. کیسے پاسبل ہوا؟ یہ برننگ گلاس ہوتا ہے, وہ ایک کانویکس لینس ہوتا ہے جو اسی فزیکل لا پہ ورک کرتا ہے کہ ساری سن ریز کو متحد مجتمع کر دیتا ہے, اور اتنا ٹیمپریچر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی فلیمیبل چیز آرام سے جل سکتی ہے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ جب یہی سن ریز منتشر تھی تو معمولی سی چیز کو نہیں جلا پا رہی تھی, انہی کو متحد کر دیا گیا تو بڑی بڑی چیز جلنے لگی اور پکنے لگی. دیکھا آپ نے اجتماعیت کی اہمیت, کیا اس کی بالکل انسانی زندگی میں بھی اس کی یہی اہمیت ہے کہ جب ہم یونائٹڈ رہیں گے تو ہمارے بڑے بڑے کام ہو جائیں گے, اور ہم جب ڈس یونائٹڈ رہیں گے تو اس طرح ہماری طاقت کھوتی چلی جائے گی. اور آپ ایک سمجھ سکتے ہیں ریت اور چٹان کی مثال سے کہ ریت کیا ہے؟ بکھری ہوئی چٹان, اور چٹان کیا ہے؟ جمع کی ہوئی ریت, جمی ہوئی. دونوں کی جو پارٹیکلز ہیں سیم ہیں, لیکن ریت کو معمولی سی ہوا اڑا دینے پہ قادر ہوتی ہے, لیکن چٹان کو بڑے سے بڑی آندھی اور طوفان بھی ہلا دینے سے ہار جاتا ہے. تو ریت اور چٹان میں کیا ہے؟ انتشار اور مجتمع ہونے کا ڈفرینس ہے. تو کس طرح سے ریت کو ہوا اڑا دیتی ہے اور طوفان تک نہیں ہلا پاتا چٹان کو. رسی کی مثال تو ہمیشہ آپ کے سامنے اور بہت معروف ہے, آپ اپنے بچوں کو سکھایا کرتی ہیں کہ رسی کی ساری لڑیوں کو کھول دو, پھر ایک ایک لڑی کو آسانی سے توڑا جا سکتا ہے. اور اگر اس کو پھر گونتھ دیا جائے پراپرلی تو اب وہ موٹی رسی کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا. تو اسی طرح انسانی زندگی کی مثال ہے, وہ سارے اکٹھا ہو جائیں تو اب ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا, کوئی ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا, لیکن اگر وہ ڈیوائڈ ہو جائیں تو دشمن بڑی آسانی سے ان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. ہم اس پہ ایک چیز کا اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر رسی کی لڑیاں مختلف رنگوں کی ہوں, ہر ایک لڑی ڈفرینٹ کلرز کی ہو, تو ان کو جمع کرنے کے بعد, ان کی اجتماعیت کے بعد, ان کی بیوٹی میں بھی اضافہ کرے گی طاقت کے ساتھ ساتھ. خوبصورتی بھی بڑھ جائے گی رسی کی, ملٹی کلر کی. بالکل اسی طرح اگر ایک عرب اور ایک ہندوستانی, ایک گورا اور ایک کالا, اور ایک عربی بولنے والا اور ایک جاپانی بولنے والا, ایک سید اور ایک جولاہا, سب مل جائیں, سب متحد ہو جائیں تو طاقت کے ساتھ ساتھ حسن میں بھی اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اتحاد کے اتنے فوائد ہیں, لیکن غیر متحد ہونے کے اتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں. سب سے پہلا نقصان, سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ شیطان کا حملہ
آسان ہو جاتا ہے فرد پر، اور جماعت پر شیطان کا حملہ بہت ٹف ہے۔ تو اگر شیطان کا نوالا بننا ہو کسی کو تو وہ تنہا زندگی گزارے، ڈیوائیڈڈ رہ کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی جلد نمبر 2 کتاب الفتن میں کہ متحد رہو، جماعت کے ساتھ رہو، کیونکہ ایک پر شیطان حملہ کرتا ہے اور دو سے بہت دور رہتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ دیکھو تم اجتماعی زندگی سے باہر نہ نکلو، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو کھا پاتا ہے جو بہت دور نکل جاتی ہے۔ تو اس طرح جب ہم ڈیوائیڈڈ رہتے ہیں تو شیطان آسانی سے حملہ کر سکتا ہے اور ہمارے دین اور ایمان کا قلع قمع کر سکتا ہے۔ متحد رہنے پر شیطان کا حملہ ٹف ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم شیطان سے کتنی آسانی سے بچ سکتے ہیں، آپس میں اتحاد قائم ہو جائے تو۔ اور ہمارا جو ڈیوائیڈڈ رہنے کا ایک بہت بڑا نقصان ہے وہ یہ کہ ہمارا حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا اس کو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46 میں کہ اے لوگو تم متحد رہو، تم جماعت میں رہو اور ہرگز اختلاف نہ کرو، نہیں تو تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر اور سہار سے کام لو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر ہم ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں تو کیا اس کا نقصان ہے کہ جو ہمارا حوصلہ ہے وہ کھو جاتا ہے، ہمت پست ہو جاتی ہے، طاقت جاتی رہتی ہے۔ تو یہ حوصلہ نہ کھوئے، اس لیے ہمیں ایک ساتھ ایک جٹ ایک ہو کر رہنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے اجتماعی زندگی اور اتحاد کی۔ ہم کتنے کام تو خالی رعب سے ہو جاتے ہیں، متحد لوگوں کے رعب سے کتنے ہی کام ہو جاتے ہیں، اور غیر متحد رہنے کی وجہ سے دشمن قوی ہو جاتا ہے اور ڈیوائیڈڈ سوسائٹی وہ کمزور ہو جاتی ہے اور دشمن بہت قوی ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک اسرائیلی لیڈر ہے جو 1915 میں پیدا ہوا، موشے دایان۔ وہ اپنی سیلف ریٹن بایوگرافی میں لکھتا ہے جو کہ ہے جس کا نام ہے دا اسٹوری آف مائی لائف۔ وہ کہتا ہے کہ غیر متحد عرب جو ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتے۔ دیکھا نا، دشمن قوی ہو گیا اور ہم کمزور پڑ گئے۔ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی مثال سے بھی اس کو سمجھانا چاہیں گے کہ کس طرح سے اختلاف کے بعد، متحد ہونے کے بعد دشمن کو منہ کی کھانی پڑی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت علی کی دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ میں اختلاف ہو گیا تھا اور کافی دن اختلاف چلا، اور اسی اختلاف کے دور میں رومن ایمپیرر نے، جو کہ قسطنطنیہ کا حکمران تھا، عیسائی تھا، اس نے سوچا یہ سب سے سوٹیبل وقت ہے حضرت علی کی خلافت کے علاقے میں حملہ کرنے کا، اور اس نے شمالی ایران کی طرف حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اگر حضرت امیر معاویہ ان کی مدد نہ کرتے تو حضرت علی کو وہ علاقہ بچانا مشکل ہو جاتا اور اسلامی خلافت سے ایک بہت بڑا حصہ کٹ کر عیسائی سلطنت میں چلا جاتا۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ کو یہ بات پتہ چلی، جبکہ وہ جو رومن ایمپیرر تھا وہ اتنا کانفیڈنٹ تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کو زیر ہوتا ہوا دیکھ کر خوش ہوں گے اور ہرگز ان کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس عیسائی حکمران کو خط لکھا اور اس میں یہ الفاظ تھے: اے رومی کتے، اگر تو ہمارے آپسی اختلافات سے ملت اسلامیہ کا نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور اسلامی خلافت پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ علی کی قیادت میں جو لشکر تجھ سے لڑنے کے لیے نکلے گا اس میں معاویہ ایک ادنا سا سپاہی ہوگا۔ سبحان اللہ! یہ خط کا ملنا تھا کہ اس عیسائی حکمران نے بالکل بوکھلا گیا اور اس کی ہوا اکھڑ گئی اور اس نے اسلامی دنیا میں حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو دشمن ہے وہ قوی ہو جاتا ہے ڈیوائیڈ ہونے پر،
اور کس طرح سے دشمن کی ہوا اکھڑ جاتی ہے متحد ہونے پر اور کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. ایٹ پریزنٹ ہمارا یہی حال ہے نا